الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن عثمانی سواگی نقشبندی زیدہ شرفو ہو آپ دے ہی حکم تے بندہ ناچیز اے سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میرے تو قبل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر صاحبزادہ محفوظ الحسن الحسنی سواگی صاحب آپ بڑا خوبصورت بیان فرما رہے ہیں، اور بھی علماء موجود نے۔ یقیناً ان ساریاں دا تعارف کروانا ممکن نہیں ہے میرے کو، میں انہاں دا تعارف صرف او کرا دینا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معتی وانما انا قاسم۔ اللہ تعالی جس نو خیر دین دا ارادہ فرما دے نے، اللہ جس نو سرداری عطا فرمان دا ارادہ فرما دے نے، اس نو دین دی سمجھ عطا فرما دے، اس نو دین دا علم عطا کیتا۔ پیارے عزیزو، علم کسی چیز نو جان لینا اس وقت تک نفع بخش نہیں ہوندا جتنی دیر تک اس چیز دی معرفت یعنی عرفان حاصل نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، تمام علماء و بزرگان دین و صوفیاء حفاظ و قراء، سب تو پہلے میں یہ عرض کراں گا کہ آپ نے اس جگہ تے مدرسہ بنا کے اللہ تے اللہ دے رسول نو تے راضی کیتا ہی ہے، اہل سنت ایک احسان بھی فرمایا۔ میں اپنی زندگی دے تجربات وچ نوٹ کیتا ہے کہ جتھے سنیت رڑ دی جاندی ہوئے او دے اگے بنن دا طریقہ صرف مدرسہ ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیر سواگ، پیر سواگ آستانہ لیا بجوا شریف، یہ طرح سونا سلامت رہو بردراز اپنی گل کراں گا کہ جس جگہ تے سنیت رڑ دی پئی ہوئے، جٹن سمجھ آنی ہے جدو پانی رڑ جائے تے اسی اگے کی رکھنے، مٹی نال ردہ رکھ دیو نا، دوڑے علاقے ال کی سدے نون بننا رکھ دیو نا، چلو بننا کہہ لیں رڑ دے پانی اگے جی میں بننا دھری دا ہے، ایویں رڑ دی سنیت اگے بننا دھرنا ہوئے تے اچھے مدارس بناؤ۔
اور اے جو صوفیاء دا خاندان ہے حضور قبلہ پیر خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دا انہاں دا اے ترہ امتیاز ہے کہ خالی خولی پیر نہیں، اے امت نو بزرگاں دے منہج نال جوڑن والا او خوبصورت آستانہ ہے الحمدللہ علی ذالک، جڑے صرف نظرانے دی حاجت مند نہیں بلکہ حضور دے دین دی پوری رکھ ہی کر دے لیے کرن دا حق۔ میرے بھائی صاحب زیادہ افتخار الحسن صاحب اکثر علماء دی پشت پناہی فرماندے، اہل سنت و جماعت دے لوگانو انہاں دی خدمت وچ رہنا چاہیے، انہاں دی چادر ہیٹھ انہاں دی زیر سایہ رہو گے تو انشاءاللہ سنیت محفوظ و مامون رہے۔ حضرت صاحب قبلہ آپ نے مدرسہ بنا کے اور انہاں دا حکم اگر نہ ہوندا تو شاید فقیر اتھے حاضری دی سعادت نہ پا سکتا۔ اتھے دوست بیٹھے میں کہ ملیں جڑے میرے کول گئے نے اور میں نے بڑا فورس کیتا کہ تسی اتھے آؤ، تو میں کہ یار سفر بڑا ہے تے مہربانی کرو، لیکن پھر اے بزرگاں دے اسی منن والے انہاں دا حکم اسی ٹال سکدے ہی نہیں۔ حضرت دے حکم نال وہ جدوں دسیا کہ اتھے مدرسہ ہے تو اتھے ضرورت ہے تے فقیر پھر سعادت سمجھ کے حاضر ہویا۔ میری باتاں غور نال سننا ہے، نہ میں تو انوان نہ میں تسی دب دب کے نعرے مارو، نہ میں آنا تسی ہاتھ کھڑے کرو، بلکہ میں تے آنا نعرے نہ مارو، او وچ بھی کوئی گل ہی میں نہیں کرن دیو۔ اگر آپ دی مکمل توجہ ہوئے تو میں تو ان گل سناواں، کیونکہ ایک گل تے کھڑیاں رہن نال پھر وہ گل ہی بار بار رپیٹ ہوندی رہے گی، اگاں سفر کریے۔ مدارس وچ پڑھن والا بندہ عالم دین، یہ برکت مدارس اہل سنت دی کہ جیڑا اتھو پڑھ جائے بندہ وہ اکثر پھسل دے نہیں۔ اس وقت جو کہ بہت سارے ٹولے نکل کے اہل سنت دے عقائد و نظریات نو ہلا جلا رہے نے، تو ساڈا کام ہے تو انا کھنا بکھڑے رویا دے۔ عزیزو، فقیر دی تحقیق میں جو جملہ آیا ہے میں تو ان سنا رہا، جیڑیاں چیزاں اسی آپ بنائیے، جیڑیاں چیزاں اسی آپ بنائیے، انہاں کولوں نہیں منگنا چاہیے، جائیں سان بنایا ہے وہ تو منگنا چاہیے۔ تھوڑی جی وضاحت کرنا تاکہ آسان ہو جائے، سی اہل سنت میں سنیاں نال گل پہ کردا جی۔ بھائی سنی میلاد شریف دا جھنڈا لاندے، کون لاندے؟ سنی میلاد شریف۔ جدو میلاد شریف دا جھنڈا تسی لا لیندے ہو تو پھر اس سے جھنڈے کو کھلو کے تسی آکھو بکری دو لے لے دے وے، کی تواڈی دینداری کتھے گئی ہے؟ میں سنیاں نال گل کیتی، کسی ہوری نال تے نہیں کیتی؟ ہاں تو میں سنیاں نال ہی پیا کرنا، دوجیاں نال کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اپنے بال نو تے سمجھا لینا چاہیے نا، دوجیاں کی آکھن دی ضرورت ہے؟ پاجی میں نہیں دسو میں تساں جو آپ بنایا ہے ہن آندے ہو تو میریاں بکریاں تے مہربانی کر تے دو لے لے دین، او خدا دیا بندیا بت پرستی تے دے فرق کیا؟ اچھا کچھ ساڈے ساتھی ہتھاں تے کچھ انسٹرومنٹ پا لیندے، میں سنیاں دی گل کرنا، دوجیاں دی نہیں کرنا۔ انہاں آکھیا بھائی میں کہیا کیوں پائی؟ انہاں آکھیا جی میں دربار شریف تے گیا پہلا تے میں درباراں والےاں نال آکھاں گا بھائی ایہو جیاں چیزاں والےاں نوں اوتھے بان نہ دیتا کرو کہ بھاگو یہاں سے تم شرک کا کاروبار کرنے لگے ہو۔ دنیا دا سب تو بہترین پتھر برکت دے اعتبار نال، ہر اعتبار نال، وہ جڑا کہ بیت اللہ شریف وچ لگا ہے جنوں حجر اسود کہندے، اس دی شان ہے کہ انہوں نبیاں ہاتھ بھی لائے نے تے نبیاں انہوں بہت سے بھی دیتے نے تے نبیاں اس نو استلام فرمائے نے۔ حضرت عمر
پیغمبر نے عقیدے دی ونڈ کٹ دیتی. آپ نے فرمایا اے سیاہ رنگ دے پتھر میں تینے اس واسطے نہیں چمدا کہ تو نفع تے نقصان دینا ہے, میں اس واسطے چمنا کہ تین میرے نبی چومے ہیں. اللہ دیتا رہو آگے آگے سبحان اللہ بہت خوب. بھائی صاحب جدو او نہیں دے سکتا نفع تے نقصان تو آپ سنار کو جڑا ایتھے لے کے ہاتھ پا لیندے ہو تے آندے اے میں تقدیر میری بدلے گا تے میں لگا کھڑا ہے. خدا دا خوف کرو, صرف سنت سمجھ کے پاؤ. یہ رسول اللہ دی سنت ہے, سنت دا ثواب آپ پہنو گے تے ملے گا. لیکن یہ کوئی انسان دی تقدیر تے اثر کردا ہے, او دے تو کوئی مصیبتاں ٹال دا ہے, یہ بالکل غلط عقیدہ ہے, اس تو بچ جاؤ. ساڈی عقل کتھے ٹر گئی ہے انہاں چیزاں کولوں بھی منگدے ہوئے جیڑیاں پٹھے کھانے چ بھی ساڈیاں محتاج نے. نہیں سمجھ آئی گل. انہاں کے متھا ٹیک دیو اور سنیاؤ تو تن کی ہو گیا, کدی ہٹھو لنگ جاندے ہو, کدی کچھ کر دیو. خدا دا خوف کرو اہل سنت. تو ان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب مخلوق تو ان افضل بنایا ہے, تے تسی جانوراں دا جھوٹا کھان لگ پئے ہو. آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے بھائی صاحب, اور اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے. فقیر انہی ہی عرض کردا ہے کہ جدو بندہ عقیدے تو ہٹ جائے نا ادو عقل وچ رہندی کوئی. میں محسوس کیتا جس بندے جو عقیدہ اہل سنت نکل دا عقل نالے نکل جائے. کٹی پتنگ کدی ایدے تے کدی ایدے جھولدا ڈولدا ہی رہندا, کیونکہ سنیاں ہر پاسے جان دی عادت ہے تے فقیر انہاں نو سمجھان دی عادت رکھدا ہے. حضور دی حدیث پیش کر رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا جڑا میرے صحابہ گالاں کڈے انہاں نو رب بھلا آکھے ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناقہوہم, نہ انہاں کولوں پینا چاہیے تے نہ انہاں کولوں کھانا چاہیے تے نہ انہاں نال رشتے لینے تے دینے چاہیے. میں ویکھیا جنہ بھی رشتے بد مزبال کیتے نا وہ پہلا مرید پیراں دے ہی ہوندے, مڑ جدو ادے ہو جاندے مڑ آندے ہن جی اسی دو پاسے مرید ہاں, پیراں ال وی ہاں تے ادے وی ہاں. پیارے عزیز اور پیارے ساتھیو, حضرت محمد سائیں دے دین وچ آل رسول دا منکر ہوئے یا اصحاب حضور دا منکر ہوئے او دے نال محفل کرنا سنیاں جائز نہیں. اور بہت مارکۃ الآراء مسئلہ. حضرت محمد سونا مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ وچ صحابہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے تو دا جنازہ پڑھیے. آپ آؤ تے جنازہ پڑھاؤ. علماء بیٹھے تو حدیث کاٹ دیں گے. حضور نے فرمایا میں اس دی جنازہ نہیں پڑھنی. حضور رحمت للعالمین نے بھائی صاحب حضور رحمت للعالمین نے ساڈے تو وڈا دل میرے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے, بلکہ حضور دا دل بھی بے مثل تے بے مثال ہے. حضور دے حوصلے تو وڈا کسی دا حوصلہ نہیں. لیکن میرے عزیزو میرے اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. جنہ بھائیاں پچھلے سبحان اللہ نہیں آکھی
میں تواڈے نال کوئی پرابلم نہیں اگاں کوئی ڈولا آکھیا تے مڑ آکھ لیا وہ بھی کونے آکھاں دے کیونکہ ہر بندے نہ اپنی اپنی جگہ تے چس ہوندی ہاں جی الناس فیما یعشقون مذاہب حضرت صاحب اللہ فرماتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین نہ ایمان والیاں واسطے جائز ہے تے نہ رسول اللہ نو اجازت ہے کہ وہ کسی بے ایمان واسطے جنازے وچ کھلو کے دعا پڑھن جنازے تو بعد بھی پڑھن وانڈ اگلی آیت وچ نکل گئی فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ سونیا مر جان تے جنازہ پڑھنا نہیں تے قبر تے کھلو کے دعا منگنی نہیں بھائی صاحب جڑا اے فرمایا ہے نا با قبر تے نہیں جانا خاص کر کے اے دا مطلب ہے کوئی خاص قبرانے جنہ تے نہیں جانا تے دوجیاں تے جانا چاہید ہے توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اے دا مطلب ہویا جے قبر پیر سیال دی ہوئے تے پھر جانا چاہید ہے جے قبر حضرت خواجہ حسن سواگ دی ہوئے تے پھر جانا چاہید ہے تے جے قبر منکر علی تے منکر صدیق دی ہوئے تے پھر نہیں جانا چاہید حق جدہ رو واجی واہ عمر دراز ہوئے سلامت رو آپ انہوں بانڈ نکلی کہ نہ نکلی اللہ آپ انہوں برکت عطا فرمائے یا رسول اللہ جنازہ پڑھو تے ساس ہی مڑانے ہیں بھائی ساڑھے جی وچو ڈیر سارے کام رلے ملے نے تو ساڑھے گزارے نہیں ہوندے وہ تیرا دین اللہ گزارا ہو جاندے ہیں تے دوجیاں پاسیاں تو نہیں ہوندہ دین سنتے لے پہلے میرا سونا نبی جس نو اللہ قرآن فرما دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم جدی شان میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مزہ ہوندہ پہ آجے آجے سان نہیں تو آڈے ہی چو آیا میں ٹور گیا تُسی پیچھے آکھنا نا بھئی فلانے مولوی صاحب فلانے شاہ صاحب پیتا تقریر چنگی کیتی ہے یا نہیں چنگی کیتی جی میں تو آڈا اپنا ایک معیار بنایا ہوا ایسی تو آنے منہ تے ہی بیان نیا باجے سواد نہیں آیا آیا تے دساں دا بھائی ایک سواد بھی نہ آوے تے پیا آکھنا نہیں بڑا آیا ہے یہ بھی منافقت بدل وے چور ہونا تے زبان تے ہونا میں ان جدو آیا میں اتھے بیٹھیاں تو اندر سندابا ہون بھائی بیلیاں ہو کوٹ شاکر پینڈ دا اورا شریف با اورا شریف آلیاں ہو سواد آیا ہے یہ دس سانگا عزیزان من میرے نبی پاک سرکار دائے رتبہ وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میرا اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات وہ نبیوں میں رحمتی پانے والے مراد غریبوں کی برلا سبحان اللہ ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری طاقت صدیق اکبر
اہل سنت میں کوئی ہوتا ہی نہیں، یہ وہ تخلیق ہوئے۔ آج کل ہمارے نقیب اور نعت خواں ہمیں کہا کرتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، آپ میں اور ہم میں فرق ہے، آپ مولائی ہیں، ہم مولائی ہیں، آپ ذرا مولوی ٹائپ۔ میں کیا مینوں یہ دس جدوں حضور فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تے ساریاں تو پہلا اٹھ کے مبارک کہیں دیتی۔ ساریاں تو پہلا کس دیتی؟ انہاں کیا ساریاں تو پہلا جی حضرت عمر دیتی، تے میں کیا پہلا مولائی تے مڑ حضرت عمر ہویا۔ جو نہیں کیتی گا میں کیا تسی انہاں تو بھی تھوڑے جے اگاں ہو، کہ نہیں انہاں تو اگاں تے مڑ نہیں، میں کیا مڑ پیچھا رہو۔ گل میری غور نال ہے، سارے علماء بیٹھے نقیب نعت خان غور نال سن لو، جے تہاڈا دل ہوے نا بس انہاں نے منوانا ہے بڑی علی علی کر دے، یہ ہے میں تساں سائی اپنے آپ کو چاڑنا ہے، انہاں کوئی نہیں مننا۔ جڑے اللہ منی بیٹھے تسی انہاں نال رل لیندے ہو، جڑے مولا علی نو اللہ نال لڑائی بیٹھے تسی انہاں نال کیویں رل سکدے؟ ساتھوں نہیں اپنیاں انہاں نال ساتھوں نہیں اپنیاں، تسی اپنا رانجھا راضی کرو جی۔ ساڈے بابے ونڈ کیتی وہ اتنے رہو۔ تسی اکثر نعت خانہ پوچھو نا کہ باجی نعت تے ساڈا واری آ گئی، کہندے میں اجے پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچپن میں مدرسے پڑھدیا اے 2-4 سال پہلا تک میں سنی ہے کہ لفظ ہی نہیں سی سنتا، یہ نمی ٹرمینالوجی بھی انہاں ادھار لئی ہے۔ میں پڑھیا، میں پڑھنا ہے، میں کہ بھائی مہربانی کر حاضری لوا، سنیاں نو کوئی شے بھی بد مذہباں تو ادھار نہیں لینی چاہیے۔ ادھار برتن ہو منگے جی دے گھر نہ ہو۔ جی ہاں، اللہ نے سب تو زیادہ محبت آل رسول بھی آل سنت نو دیتی ہے تے اصحاب حضور بھی آل سنت۔ نعرہ تکبیر، رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت صاحب دی اجازت نہ میں 2-4 گلاں کھلو کے کر لینا، گل ہوئی سپیکر چاہے تاں یا بغیر سپیکر تو آوے، مطلب اے بس سمجھ آوے۔ سونے آن میں تو انج نہیں اخویندہ پورا کان کرو، کچھ میں نہیں ضرور آنا دھیان میرے حل کرو۔ حضور اگے عرض کیتی گئی کہ سرکار بندہ مر گیا ہے جنازہ پڑھو۔ اچھا جنہ آنکھیں ہے جنازہ پڑھو، وہ یہ سمجھ دیا ہے بندہ جنازے آڑا ہے۔ بھائی جے کافر ہوندہ تے جنازہ آکھنا نہیں، یہودی ہوندہ عیسائی، یہ دا مطلب ہے بندہ جنازے آڑا ہا۔ یہ تے مدینے آڑے وانڈ کٹی ہے بس سارے جنازے آڑے بھی ساڈے نہیں۔ مسئلہ سمجھے کہ نا؟ سرکار نے فرمایا اے لوگو بندہ مر گیا ہے پر ساڈے جنازے آڑا نہیں۔ جڑے مدینے شریف دی مسجد دے امام نے انہاں فرمایا سی نہیں پڑھانا۔ انہاں کیا مسئلہ بڑی چاہ سڑا ہے تو دھیان نال کرنا پونا ہے، بس سرکار جنازہ پڑھاؤ، سائیاں فرمایا ساڈے والا نہیں۔ اس بندے نے تجربہ اگے عجیب ہویا کہ آج تک سرکار نے نہیں کبھی نہیں آکھیا میں جنازہ نہیں پڑھا۔ ایک بندے دا جنازہ پڑھان لگے حضور تو صحابہ آکھیا نہ پڑھاؤ،
لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر. سونے آئے دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، بڑا گندا آدمی ہے، گناہگار بڑا ہے. حضور رک گئے، منہ مبارک پیشاں فرمایا تے فرمایا کوئی یہ دی ایک نیکی دا گواہ ہے. Only one. کوئی یہ دی ایک نیکی دا گواہ ہے. صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک رات دا گواہ ہاں کہ اسی سفر کر رہے سانو پہرے دار دی لوڑ آئی. اس مرن والے حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اس ایک رات جاگ کے پہرا دیتا دین واسطے، سبحان اللہ. صرف ایک رات. تے حضور نے چہرہ مبارک میت ال پھیر کے فرمایا دعا پڑھو دی جنازہ پڑھی. یعنی بھرے جھکے وچ ایک بھی نیکی ہوئے تے رحمت للعالمین جنازہ پڑھان دینے. اور جنازہ پڑھا کے حضور نے فرمایا اس میت نے مخاطب کر کے اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار، تیرے بیلیاں دا خیال ہے تو دوزخی ہے، وانا اشہد انک من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا تو جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے گواہی حضور کی ہوئی ہے، نیکی صرف ایک کے. اے انہاں بندے آستے بھی ایک ساڑھے اللوں توفہ لے لین جڑے آن دن بس صحابہ دا ختم کوئی نہ پڑھیں دا جس لئے حضور دا دورہ. میں کیا ختم گناہ گاران دے ہوندے نے جی دا حضور جنازہ پڑھ چھڑن ان ختمہ دی محتاجی نہیں ہے ران دی. گل دی سمجھ نہیں آئی تو میں تو ساڑھے ہم مردیاں لوڑ ہوندی میں پیچھو کو آسرا کریے جنہاں نو حضور کھلو کے آکھن اللہم اغفر لے حینا و میتنا. سونیا وہ دے واسطے پیچھے کیڑی لوڑ رہ گئی تو سیدھا لگ گیا. لیکن آج مدینے اچ مسئلہ نما ہویا ہے. سرکار دی بارگاہ وچ کھلو کے حق اللہ بندے آکھیا جی سونیا جنازہ پڑھو اے دا مطلب اے بہا مسلمان کلمہ پڑھ دا. تے حضور نے فرمایا ایسا نہیں پڑھنا. انہاں کہ سونیا اگی آج تک تھا نہیں آکھیا بھئی دا نہیں پڑھنا. فرمایا اے دا ایک وجہ تو نہیں پڑھنا. سونیا مڑو وجہ تے بیان کرو. فرمایا انہو کان یبغض عثمانا، یہ عثمان غنی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. دیتا رہو. اللہ میں ہون چاس دیتی ہے اورا شریف آلے آؤں انجھے ان بندہ گلہ تو اڈا کرے ان سواد آیا ہے تو اڈی سبحان اللہ دے سواد آیا ہے. جدو انج سبحان اللہ دیو دیو سوڑے دل مان جاندہ ہے مسئلہ اندر لے گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہیں نکڑتا بہ گیا. پاجی بندے سانو آن دینے سارے پیر تے سارے جنازیاں جاندے تو ان کی ہے. میں کیا میں وجہ دسی جامعہ باورا شریف آڑے ہوں، وجہ مدینہ شریف آڑے ہوں دے پچھے کھلونا ہے. سائیاں دین دسیا ہے اور یہ عقیدہ دسیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایمان اور عقیدہ تے کھڑا ہویا ہے تیرے دشمنا نال دشمنی، تیرے دشمنا نال دشمنی، میرا ہر سجن تیری واسطے میرے سونیا. اللہ دا قرآن پڑھ دینا تاکہ پاک ہو جائے، بگل نہیں شیر دی نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. بھائی اللہ دا قرآن دے ساری عبادتہ منظور تاؤنیاں نے یہ پہلا نمبر آمنہ دے لال دا ہویا. دوجہ نمبر دین اچھ نہیں دی پڑھا، پہلا نمبر سائیں دا.
سائیں آکھن باسی عثمان غنی دا بغض رکھن والے دا نہیں پڑھنا تے جیڑا سارے صحابہ دا رکھدا ہوئے مڑو دا میں کیویں پڑھاں تسی برادری پال دے رہے آجے مسئلہ تے سن لو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں مولوی ساڈا مینوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے شاہ جی تسی پیر ہو گڈی تے باندھے ہو تے انج ٹر جاندے ہو سمجھ دے تقریر تے ٹر گئے کدے مرید تے ٹر دے اسی کدے جائیے میں کہ مولوی تیرے کول گڈی کوئی نہیں تے سکوٹر تے آئی نا چٹ فون بند کر تے نکل جا واپس ادو آ جدو کلاں تے ہوویں تے دسن کدے آئے تے آکھیا با میں سوریاں تے ٹر گیا تو موبائل دے اوتے سگنل کوئی نہ ہو مولوی جی ایمان بچا جاؤ یقین کرو ایمان تو بڑا سرمایہ کائنات وچ بندے کول اور کوئی نہ ہو کیونکہ سارے سرمایہ اوراں رہ جانا ہے تے قبر وچ پہلی گل سائیاں کوئی نہیں پوچھنی با تیرے کول نمازاں کنیاں نے تے روزے کنے نے قبر دے سارے سوال عقیدے دے حضرات ضروری اعلان سنو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ قبر وچ عملاں دا سوال کوئی نہیں قبراں وچ عملاں دا سوال کوئی نہیں عملاں دا حساب والے دیہڑے حساب ہونا ہے جدوں قیامت ہونی یوم یقوم الحساب قبر وچ پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد دس محمد کریم دے بارے دنیا تے کی عقیدہ رکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین دنیا دا نہیں پتا تے سنی ضرور رکھے گا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی ایک قومی ترانہ ہے سارے رل کے پڑھو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ پیار نہ رکھو سب رسولوں سے اعلیٰ فرشتیاں پوچھنا دس قبرچ کون نے تے سنیا کہنا سب سے اعلیٰ والا انہیں کو عمل ضرور کر جاوے آجے سرکار سامنے ہون ایک جملہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دا یاد آیا آپ فرماندے نے قبر جڑی حضور دی سیان ہے نا اے بصارت نال نہیں ہونی بصیرت نال ہونی نہیں آپ انہوں سمجھ نہیں آئی ایک ہوندی ہے بصارت وہ ہوندی ہے ایتھے ایک ہوندی ہے بصیرت وہ ہوندی ہے ایتھے بھائیا جے دل میں یار دا پیار ہویا تے اس آپ پہ دھڑکن لگ پونا ہے نہیں سمجھ آئی گل اب بھائیا جدو یار سامنے آوے دھڑکن دل دی بدل جاندی ہے اس دسنا ہے بھئی وہ ہستی سامنے جنہ دیاں ناتا پڑھدا ہیں الحمدللہ جدو قبر سرکار دی جلوہ کری ہونی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی الحمدللہ سی اکھنا سب سے اعلیٰ والا میں نیاں نہیں لینا تو اڈے کولوں الفیہ بیان نہیں لینا ایمانداری نال تے دسو مجھ انجا کھیاں سواد ہوتا ہے کہ نہیں کہ سب سے اعلیٰ والا مل کے میرے نڑا کو سب سے اعلیٰ والا اے سنیا دا کیتا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
اینی پورا اپنے اندر حضور دا پیار رکھنا ہے تے حضور دے دین دا انہا کو کام کرنا ہے بھائی سائیں ناراض نہ ہون متے آؤن ہی نہ آ جان بے نوکر ہے یہ بھی تو خواہش ہے نا دل وچ کوئی شالا سائیں آ جانتا آئی تے درویش یہ جملہ تو انہوں سناندہ رہندہ ہے جدوں مرا تے سونے آیا جاویں آیا تے گندے مندے انج بھی تاں ہی آکھنا چاہی دے آجی نہ دوہاں پارٹیاں راضی رکھیا ہوں دے جدو جیلے ٹور جاننا وہ دوہاں گھران جا کے آکھے نا بندہ پھڑی گیا تو آندے نو اودلیاں نالا اونا نہ کھو اودلیاں بجیے تو آندے نے نہیں وہ بریانی ادو بھی کھا لیندہ سی ساڑھا نہیں بھائیا پیر سید وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان والے گزرے نے بزرگ او فرماندے ہے بجیڑا دو میں پاس سے رکھے وہ بندہ ہوں دے سانجا تے ہیرے پاس سائی کو چنگا یا کھیڑے یا رانجا اے جڑی ڈبل پلیسی دی نے چلاندے نا بندے بہیا میں سننی تے اونج میں ادھے بھی ٹور جانا ادھے پھر تو آمب لین جانا ہے اونج جے تو سننی ہے سننی ہو جڑا ہر حال سننی ہے تو سننی ہو جڑا ہر ویلے سننی ہے اے جڑا جوز وقتی سننی ہے نہیں چاہی دا سننی ہو جڑا ماں دی جوڑی تو لے کے قبر تائیں مدینے والے کول جان تائیں پکا سننی ہو اے کدی ایتے پیا میں جاننا تے کدی ایتے پیا جاننا میں آندا ہونا بھئی سننی دا مزاج شہین گڈی والا ہونا چاہیے وہ میرے کو بندے پوچھیا بھئی شہین گڈی کی خوبی ہے میں کہ مٹھی ہوئی ہے تیز لین تو نہیں لاندی تے اے جڑے سنی رکشیار نے نا باجی دا دل کرے بجا کے ایدے لے جائے کدی بجا کے ایدے لے جائے میں انہوں نے سنی نہیں بندہ پرہ ہٹاؤ نا تو اسی ویک کے 10 چھڑیا کرو باہر رکشا سننی سننی ہاں میں کیڑا وہ دیکھے جی رکشیار میں کہ پرہ دفع کر سکتا سانو ایدی ضرورت نہیں سانو چاہی دا جڑا لین تو نہ لاندہ ہوئے سیدھا توڑ تے شد جا کھلو میں وعدہ کرنا درویشاں دے قدمہ بیٹھ نال جتنی کو بصیرت حاصل ہوئی ہے نا میں سمجھنا بندہ گناہگار بھی ہویا تے حضور نال وفادار رہا نا تو جدو قبر اچ گیا سائیاں ضرور جلوہ کری کر الحمدللہ رب العالمین دین دا کم کرو کچھ سائیاں دی نوکری کرو تے پھر دعا منگو جدو مرا تے سونے آیا جاویں اجے میرے کول 5 منٹ نے گل سنا لیں پھر پڑھ دیں سرکار دا نا ایک صحابی عرض کرتا ہے حضور نماز پڑھ کے تے مسجد تشریف فرما ہوندے ہیں جڑے بندے عید تے مسیتے جاندے نے وہ بھی آکھ لو سبحان اللہ ماشاءاللہ بتیری آبادی ہے سرکار نے تشریف رکھی ہوئی ہے ایک صحابی عرض کرتے ہیں سونے جڑا فلانا صحابی ہے نا جی وہ سرکار نماز پڑھ کے نا دعا نہیں منگدا اگے منگدا سی وہ بڑی چھیتی گھر ٹوٹ جاندہ ہے سرکار دی وجہ کی ہوگی حضور فرمایا کوئی مسئلہ ہی ہونا ہے تے آؤ چلیے ہو دے گھر مسئلہ پوچھا ہی میں اس مسئلے تو قربان جاواں جڑا حل کرنا آستے حضور آ جا جدو سرکار دی جلوہ کری ہوئی نا ہو دے گھر تے وہ اپنے مقدر تے ناز تے کر دے ہی ہونے نے بھی کتھے میں تے کتھے میری کلی تے حضور دی جلوہ کری ہوئی حضور فرمایا انہاں جو کو جو نہ کڑھا بستر بچھایا تو سرکار بیٹھے تھے آپ نے فرمایا بھئی تو نماز پڑھ کے فوراً آ جانا ہے خیر عزیزان من ساری توجہ کر کے ہمتن گوشوں کے جملہ سنیا جی القدن یا رسول اللہ آج کل کھجوراں دا سیزن ہے میرا گوانڈ یہودی ہے اور پچھلے بندے تک میری گل تے توجہ فرما میرا گوانڈ یہودی ہے سونیاں دے گھر کھجور اگی ہوئی ہے جدا جھکاؤ میرے ویڑے وچے کھجور کو دے گھارے لیکن دا الٹاؤ میرے ویڑے
سونے آج کل کھجوراں پک گئیاں نے سویرے سویرے کھجوراں ڈگ دیاں نے سرکار میں نماز پڑھ کے فوراً ہونا وہاں بچیاں دے اٹھن تو پہلا ساری رات دیاں ڈگیاں ہویاں کھجوراں اکٹھیاں کر کے یہودی دے گھر ڈال دا رہنا وہاں او دے گھر سٹ دا رہنا وہاں پلٹ دا رہنا وہاں جا جا کے دے دا رہنا وہاں سونیاں خواہشیں وے میرے بچے یہودی دیاں کھجوراں نہ کھان بھائی جان جملہ غور نال سنو میرے نبی نے اپنے صحابہ دی تربیت جو فرمائیے میرے نبی دے یار یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھان دے نبی دی آل دیاں کھجوراں کی میں کھا سکتے نے توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب اللہ آپ نے برکتہ عطا فرمائے جانے من اللہ آپ تے راضی ہو جائے بس گل سمجھئے گل دا مزہ آ گیا بھائی آپ پر لے جائے شور تھوڑا جائے مہربانی تیری اللہ تیرا قبول کرسی بڑا سونا بڑھائی عزیزان محترم میرے حضور نے اپنے صحابہ دی تربیت فرمائی ہوئی ہے صحابہ کسے دا بھی مال نہیں کھان دے نبی دی آل دا کی میں کھا سکتے نے صحابہ مال دین تے لٹان والے نے لٹن والے نہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے جی دی ترجمانی ساڑیاں بابیاں کر کر کے ساڑے سن جوان کر دی صحابہ حضور دے دین دا مال کھان والے نہیں دین تے مال لٹان والے نے میرے سنگیو میرے عزیزو اللہ اپنو برکت عطا فرمائے میرے حضور فرما دینے صحابی یا یہودی نواد کھجور دی قیمت لائے اسی پیسے بھر دینے دا غلام گیا تو سے کیا بھائی یہودی اپنی کھجور دی قیمت لا انہیں آکھیا تیرے کول تے پیسے کوئی نہیں ہے بھرنے کے ہیں اسا کیا ساڑھے گھر حضور آئے نے پیسے میری سرکار دینے نے میرے خیال نے انہیں گال بڑی کی کسی اور بھائی دے خیال ہے چونے نہ صحیح کی تھی اسی میرے خیال نہ انہیں گل بڑی کی انہیں آکھیا جے تیرے نبی پاک نے پیسے دینے تے ایسا کھجور دی قیمت کوئی نہیں لانی اپنے نبی نو آکھ کھجور نو اپنے کول بلا لین نبیاں دے آکھے لگ جانیاں ہوندیاں نے نبی پاک نو آکھ بنا ساتھ لین قیمت دی کھیڑی لو صحابی پیشاں آئے تے حضور اگے عرض کر دینے سونیا انہیں گل بڑی کی اپنے نبی ناک بلا لیں تے حضور مسکرا کے فرمایا جا کھجور نو آخوراں آ جائے پائی آجے رمض سمجھے چاہیے ہوئے تے رمض دیچ بھی ہے آپ پہ جا کے کھجور پہ کریے نا ساری زندگی بھی تو نئے چی نہیں ہٹنا تے جدو پچھو سائیں آکھ کھڑنا بھئی جا آکھ آجڑا سی بابیاں کو جا کے آنے ہیں کہ جی سن حرف دسو پڑھنا ہے وظیفہ دسو پڑھنا ہے وہ دے چراز ہے یہ آپ پہ پڑھئے تھے اور سواد ہے جدو کو پڑھائے نا شیخ فریدو دی نتار گزرے جان تے اللہ اللہ کر دے جان بابے ٹوٹے ہوندے ذکر ہوں ہے تو ایک توتی پنجرے جو باندھ سی ہو سکیا بابا کونو ہندہ فیدہ ہوں ہے میں لگے ہیں بابے ہوتے ہی تے کھلوندن جتے کوئی آکھے بابا شیخ ہوئی بابیاں فرمایا تو کی میں آکھے کوئی نہیں گال ہو سکیا میں نے کسے دے سے آپ پڑھیا پنجرہ ٹوٹ لائے میں بڑا چر پڑھیا ہے گھنا پڑھیا ہے میرا نہیں ٹوٹیا سائیاں آکھیاں ہون پڑھ جدو آپ نے پڑھایا تے پنجرہ ٹوٹ گیا آندھی اگے بھی یہی پڑھیا ہے ٹوٹیا نہیں ہون پڑھیا ہے تے ٹوٹیا ہے سرکار ایدی کی وجہ ہے فرمایا کہ آپ پہ پڑھیا ہی ہون پڑھایا ہے تے پڑھیا ہی آپ پہ پڑھن دا سواد ہو رہے جدو کامل پیر پڑھائے ہو دو پڑھن دا سواد ہو رہے اس تو پوچھی دا سرکار کی پڑھئے تو پھر وہاں دن فلانا پڑھ وہ دی تاثیر واد ویگی انہیں صرف پوچھ دے ہی نہیں
حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز اپنے پیر بابا فرید کو چلن لگے تھے. آپ نے فرمایا نظام روزے رکھی روزہ رکھیا کریں. واپس آئے تے سوچی پہ گئے بھئی پوچھیا نہیں کیڑا روزہ رکھنا ہے. تے سرکار نو کسے دو بیلی دوست آکھیا بخات لکھو جیڑا سائیاں دسیا اور رکھ لیا ہے. فرمایا مینوں ہن شرم آندی ہے مڑ پوچھیا انہاں روزہ آکھیا سال وچ ہی ہے نا روزہ سال وچ ہی ہے نا. پچھلی ساری زندگی آپ ہمیشہ روزہ دار رہے. بھائی صاحب یہ پوچھ بویے تو مڑ پڑیا بھی کریے رنگ تاں لگ دے. آپ نے فرمایا جا کھجور نو آکھ کیا منظر ہوئے گا جو صحابی کھجور نو فرمایا ہوئے گا کھجورے میرے گھر آ جا میرے سونے نبی نے تینوں یاد فرمایا ہے. ایمان سنیے دائے وے او سکیاں کھجوراں اگا جا دائے او پتھران کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاں تو کلا کرا جان دائے او اڑ بولیانو بلا جان. پیارے عزیزو کھجور نے زمین دا سینہ چیر کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دتی ہے. پچھے سارے یہودی بھی آ گئے سونیا کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا دے. کیا منظر ہوئے گا جدو حضور فرمایا ہوئے گا پڑھئے لا الہ الہ. سنیے بھائی صاحب جدو مراں تے سونے آیا جاویں سونی صورت پاک بھی کھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھئے لا. بھائی صاحب میں آپ سب کو معذرت اور پیر صاحب کو اجازت چاہوں گا. میں یزمان جانا ہے اور سفر بہت لمبا ہے. آپ دعا فرمانا اللہ خیر و عافیت نہ لے آوے لے جائے. اللہ تو نے میری حاضری قبول فرمائے. یار زندہ تو صحبت